السلام علیکم دوستو، حاضر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا عنوان ہے قیامت کا بیان۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کریں آپ سے گزارش ہے کہ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ توحید و رسالت کی طرح قیامت پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے ہے۔ جو شخص قیامت کا انکار کرے وہ کھلا ہوا کافر ہے۔ ہر مسلمان کے لیے اس عقیدے پر ایمان لانا فرض عین ہے کہ ایک دن یہ زمین آسمان بلکہ کل عالم اور سارا جہان فنا ہو جائے گا۔ اسی دن کا نام قیامت ہے۔ قیامت سے پہلے چند نشانیاں ظاہر ہوگی، جن میں سے چند نشانیاں یہ ہیں۔ دنیا میں 3 جگہ آدمی زمین میں دھسا دیے جائیں گے، ایک پورب میں، دوسرے پشچم میں، تیسرے جزیرہ عرب میں۔ علم اٹھ جائے گا، جہالت کی کثرت ہوگی، اعلانیہ زناکاری بکثرت ہونے لگے گی، مردوں کی تعداد کم ہو جائے گی اور عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ ملک عرب میں کھیتی باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ دین پر قائم رہنا اتنا ہی دشوار ہوگا جیسے مٹھی میں انگارہ لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کہ کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ لوگ علم دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں۔ مرد اپنی عورت کا فرما بردار ہوگا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے گا۔ مسجدوں میں لوگ شور مچائیں گے، گانے بجانے کا رواج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اگلے لوگوں پر لوگ لعنت کریں گے اور انہیں برا کہیں گے۔ جانور آدمیوں سے کلام کریں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا اور پاؤں کی جوتیاں نصیب نہ تھی بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے۔ وقت میں برکت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ برس مثل مہینے کے اور مہینہ مثل ایک ہفتہ کے اور ایک ہفتہ مثل ایک دن کے گزر جائے گا۔ غرض اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہے یقیناً سب ظاہر ہو کر رہیں گی، یہاں تک کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دجال نکلے گا اور اس کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے۔ یاجوج و ماجوج جو بہت ہی زبردست لوگ ہیں وہ نکل کر تمام زمین میں پھیل جائیں گے اور بڑے بڑے فساد اور بربادی برپا کریں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہو جائیں گے۔ سورج پشچم سے نکلے گا، قرآن مجید کے حروف اڑ جائیں گے، یہاں تک کہ روئے زمین کے تمام مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائیں گی۔ اس طرح جب قیامت کی تمام نشانیاں ظاہر ہو چکیں گی تو اچانک خدا کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس سے زمین و آسمان ٹوٹ پھوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ چھوٹے بڑے سب پہاڑ چور چور ہو کر بکھر جائیں گے۔ تمام دریاؤں میں طوفان اٹھ کھڑا ہوگا اور زمین پھٹ جانے سے ایک دریا دوسرے دریا میں مل جائے گا۔ تمام مخلوقات مر جائے گی اور سارا عالم نیست و نابود ہو جائے گا اور پوری دنیا تہس نہس ہو کر برباد ہو جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا کیے جائیں تو دوسری بار حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور سارا عالم دوبارہ پیدا ہو جائے گا اور تمام مردے زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، جہاں سب کے اعمال میزان میں تولے جائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ نیک لوگوں کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں اور بد کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر یہ لوگ پل صراط پر چلائے جائیں گے۔ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے وہ سلامتی کے ساتھ پل پار کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور جن لوگوں کے اعمال خراب ہوں گے اور جو بد اعمال اور گنہگار ہوں گے وہ اس پل سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ جہنم پیدا ہو چکی ہے اور اس میں طرح طرح کے عذابوں کے سامان موجود ہے۔ دوزخی لوگوں میں سے جن لوگوں کے دلوں میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور دوسرے بزرگوں کی شفاعت پا کر جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ مسلمان کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو مگر وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ کچھ دنوں تک اپنے گناہوں کی سزا پا کر وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ ہاں کفار اور مشرکین یہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہیں گے۔ جنت بھی بنائی جا چکی ہے اور اس میں طرح طرح کی نعمتوں کا سارا سامان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما رکھا ہے۔ جنتیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ ان کی ہر خواہش اور تمنا پوری کی جائے گی اور وہ جنت کے باغوں میں قسم قسم کے میووں اور طرح طرح کی نعمتوں سے لطف و اندوز ہوتے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، نہ کبھی جنت سے نکالے جائیں گے اور نہ کبھی وہ مریں گے۔ شرک اور کفر کے گناہ کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ ان کے علاوہ دوسرے چھوٹے بڑے گناہوں کو جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے فضل سے معاف فرما دے گا اور جس کے لیے چاہے گا اپنے عدل سے اس کو سزا دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، تم قیامت کی حول نہ کیو اور جنت و دوزخ کی نعمتوں اور عذابوں کا مختصر حال سن چکے ہو۔ یقین کرو ایک دن ہم کو تم سب کو یہ دن ضرور دیکھنا ہے۔ یاد رکھو ایک دن بالکل ہی ناگہاں اچانک ملک الموت تمہارے پاس آ کر فرما دیں گے، اے شخص تیرے گھر میں ہزاروں من اناج رکھے ہوئے ہیں مگر تو ان میں سے ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا، ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے پانیوں کے مٹکے بھرے ہوئے ہیں مگر تو ان میں سے ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں پی سکتا، تیرے گھر میں ہزاروں لاکھوں روپے پڑے ہوئے مگر تو ان میں سے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کر سکتا، اب تو کچھ بول بھی نہیں سکتا اور اٹھ کر چل بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر ایک دم ملک الموت
روح قبض کرنے لگیں گے اور اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ سوچو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا اور تم اس وقت کس قدر افسوس کرو گے اور پچھتاؤ گے۔ کاش میں تندرستی اور سلامتی کی حالت میں کچھ عبادتیں اور خیرات کر لیتا، مگر اب اس پچھتانے اور افسوس کرنے سے کیا فائدہ۔ اسی لیے آج اپنا محاسبہ کرے، آج اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرے۔ جب تک زندگی ہے تب تک معاملہ ہے، جس دن موت کا معاملہ آ گیا اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کا وعدہ آ جانے کے بعد مہلت نہیں دیتا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج سے ہی اپنا محاسبہ کرے، آخرت کے لیے سامان تیار کرے، اس بارے میں ضرور سوچے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ السلام علیکم دوستو۔